کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک دوسرے شخص کو یہ فضیلت کیسے حاصل ہو سکتی ہے کہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہو۔ یہ غالباً ہم نے ایک لیکچر کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ، جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، تو اس عنوان سے یہ سوال کیا ہے۔ دیکھیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے، اس کی مرتبت پہ کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ اس پہ تمام امت مسلمہ اس پہ متفق ہے کہ سردار انبیاء، خاتم النبیین، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں اس پہ قربان، کہ وہ ان کی ہستی کہ جس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ من رآنی فقط را الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ تو مرا دیدی خدا را دیدئی، گرد کعبہ صدق دل گردیدئی۔ تو نے گویا مجھے دیکھا تو گویا تو نے خدا کو دیکھا۔ تو رومی نے بھی اپنے شعر کے اندر اس کا بیان فرمایا ہے۔ تو اس بات پہ کسی کو بھی نہ کوئی شک ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، اس کا دیدار خداوندی، اس کے ہاتھ پہ بیعت، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ بیعت، اس کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لحم کا لحمی دم کا دمی، اے علی، آپ کا جو گوشت ہے وہ میرا گوشت، آپ کا خون میرا خون، آپ اور میں ایک ہی نور سے ہیں، انا و علی من نور واحد، میں اور علی در حقیقت ایک ہی نور سے ہیں۔ تو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، آپ تمام پیغمبروں کے ساتھ باطن میں تھے، میرے ساتھ ظاہر میں ہیں۔ اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ہستی کے لیے فرمایا کہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، لہٰذا علی کی محبت جو ہے نا وہ ڈھال ہے، علی بہشت و دوزخ کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ اور ایون ایک حدیث کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الملائکۃ صلت علی وعلی علی 7 سنین قبل ان یسلم بشر، فرماتے ہیں کہ بے شک کسی بھی بشر کے مطلب جو ہے نا اسلام قبول کرنے سے پہلے 7 سال تک فرشتوں نے مجھ پر اور علی پر درود بھیجا ہے۔ 7 سال تک جو ہے نا مجھ پر اور علی پر فرشتوں نے درود بھیجا ہے۔ تو جس ہستی کو یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے جس ہستی پر فرشتے صلوات بھیجتے ہیں، جس پہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے جس جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل پر جہاں پہ صلوات بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ لا شریک ہے۔ لیکن ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور یہ حدیث سب کے سامنے ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر دم بریدہ درود صلوات نہ بھیجیں، تو فرمایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم بریدہ صلوات کیا ہے؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ میرے اوپر صلوات بھیج کے میرے آل کے اوپر صلوات نہیں بھیجتے ہو تو محمد و آل محمد پر صلوات اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، خود جن ہستیوں پر درود بھیجتے ہیں، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم یہ سوال کریں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی اور کو یہ فضیلت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور خود مولا مرتضیٰ علیہ السلام کی ذات کو تمام مومنین کے مولا قرار دیے ہیں۔ فرشتے ان پر جو ہے نا صلوات بھیجتے ہیں، مومنین کو ان کی طرف دیکھنے کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ ان کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ مومن اور منافق کے درمیان فرق کرنے کے لیے مولا مرتضیٰ علیہ السلام کی ذات کو میزان رکھا گیا ہے۔ تو وہاں پہ پھر یہ سوال ہی ختم ہوتا ہے کہ جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہو، جو
جو کام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو اور جو کام فرشتے کر رہے ہوں، تو پھر اس کام کے اندر اگر ہم اعتراض کرتے ہیں تو میرے خیال میں ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا، نہ کہ ان حقائق پہ ہم اعتراض کر سکتے ہیں۔